بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار جتنے بھی سننے والے سب مل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، 3 دن کے بعد 12 ربیع الاول آنے والا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا بھی ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے ہر ایمان والے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں، خاص کر کے جو اکثر لوگوں کی جو رائے ہے وہ 12 ربیع الاول کے دن کی ہے، ورنہ 9 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول بھی لکھا ہے کہ حضور کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، لیکن زیادہ لوگوں کی جو رائے ہے، جمہور کا جس پر اتفاق ہے، وہ 12 ربیع الاول کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان کا جز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، نبی کا تذکرہ کرنا، نبی کے تذکرے کو سننا باعث ثواب ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تذکرہ کریں نبی کا، جس طرح اللہ اپنی وحدانیت میں اور اپنی عبادت میں بے نیاز ہیں۔ اللہ کی ہم عبادت کریں تو اللہ کا مقام اور مرتبہ نہیں بلند کر پائیں گے۔ ہماری سعادت ہوگی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ہم بڑا نہیں کر سکتے، اللہ پہلے ہی سب کچھ ہے، اللہ پہلے ہی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں، حضور کی تعریف کریں، حضور کا تذکرہ کریں، تو حضور کا مقام ہمارے تذکرے سے نہیں بلند ہوگا، بلکہ خود قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب آپ کا مقام تو ہم نے پہلے ہی بلند کر رکھا ہے۔ یہ ہماری سعادت ہوگی، ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ حضور کا ہم تذکرہ کریں اور حضور کا ہم تذکرہ سنیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی کو فارسی میں کہا ہے خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست۔ فارسی کے اشعار ہیں کہ خدا کو اپنی تعریف و توصیف کے لیے کسی کا انتظار نہیں ہے کہ خدا چاہتے ہوں کہ لوگ ہماری تعریف اور توصیف کریں۔ خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی انتظار نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے کا، کسی کے تذکرہ کرنے کا، حضور کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا مد ہے آفرین مصطفیٰ بس، خدا کی تعریف کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کافی ہے۔ اللہ کی، خدا کی تعریف رسول اللہ سے بہتر کون کر سکتا ہے دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر؟ جس طرح نبی ہمارے اللہ کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔
خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنا اللہ کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا اچھا، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کا تذکرہ اور تعریف کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ مناجاتے اگر باید بیاں کرد، ببیت ہم قناعت می تواں کرد۔ لیکن اگر کوئی امتی رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے کچھ بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنا چاہتا ہو، اظہار محبت کرنا چاہتا ہو، جیسا کہ ہر محبت کرنے والے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے اظہار محبت کرے، رسول اللہ سے دلی محبت ہے ہمیں، تو اظہار محبت بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اظہار محبت اگر کوئی امتی کرنا چاہے نبی کے لیے تو ایک بات میں کر لے، ایک شعر میں کر لے۔ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تخیل ملاحظہ کریں، کتنا اعلیٰ خیال۔ مناجاتے اگر باید بیاں کرد، ببیت ہم قناعت می تواں کرد۔ محمد استو می خواہم خدا را، خدایا استو عشق مصطفیٰ را۔ کہ اس طرح سے تعریف کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے محبوب نبی، آپ کی بابرکت ذات سے، آپ کی برکت سے ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں محبوب نبی آپ کے ذریعے سے۔ محمد است می خواہم خدا را، خدایا است عشق مصطفیٰ را۔ اور یا الہ العالمین، ہم محبوب نبی کی اور محبت چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی کی اور محبت ہو جائے، محبت میں اور اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے۔ یہ عقیدت کے جملے ہیں، یہ عقیدت کی باتیں ہیں، یہ محبت کے کلمات ہیں۔ اس طرح سے ایک امتی کو اپنے محبوب نبی کے سلسلے میں تبصرہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ حضور ہی کی نورانیت سے اس کون و مکاں اور یہ کائنات کو سجایا گیا ہے۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ ہمارے اکابرین، یہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی ہے، حضور کی تعریف کی ہے، حضور کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ہم جیسے چھوٹوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب 12 ربیع الاول آئے یا ربیع الاول کا مہینہ ہی آئے، ہم پورے سال حضور کا تذکرہ نہ کر پاتے ہیں، نہیں سن پاتے ہیں، ہماری کمی ہے۔ حضور کے بارگاہ رسالت میں ہم درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کر پاتے ہیں، یہ ہماری کمی ہے۔ تو کم سے کم اسی مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اظہار محبت کا صحیح طریقہ ہے اس کو اپنا لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تذکرہ کریں، خوب تذکرہ سنیں، خوب حضور کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس مہینے کا تقاضا بھی یہی ہے، اس مہینے کی محبت کا اظہار بھی یہی ہے، نبی سے عقیدت کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے جتنا زیادہ ہو سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، وہ کام انجام دیں۔ جو ناراض کرنے والے نبی کے کام ہیں، وہ ان کام کو بالکل نہ انجام دیں۔ اس مہینے میں جس کام سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو، جس فعل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچتا ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کو ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے جائیں، وہ کام ہرگز اور ہرگز اس مہینے میں نہ انجام دیں۔ کہ اس مہینے میں بھی اپنے نبی کو صدمہ پہنچائیں، اس مہینے میں بھی اپنے نبی کو ہم تکلیف دیں، بالکل اس سے قدم روک لیں۔ یہی اصل اظہار محبت ہے اور اظہار عقیدت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ اور اتنا باعث افتخار اور باعث عزت اور باعث
اعلیٰ سربلندی ہے کہ کسی کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا، 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، 1000، یہ فارسی کا شعر ہے، 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ 1000 بار بھی اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو، اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے غسل دیا جائے، دھلا جائے، پھر حضور کا نام اپنی زبان سے لیا جائے، تب بھی بے ادبی ہے۔ حضور کا وہ مقام ہے۔ کسی کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی میں اپنے نام درج کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے، اور حضور کی عقیدت کا ایک اظہار کا ایک راستہ ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اسی مہینے میں، تو تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے خاندان کو ملاحظہ کریں سب سے پہلے، اس لیے کہ حضور کی ولادت کا تذکرہ، حضور کی ولادت کے وقت کے آثار اور برکات اور ولادت کے بعد کا جو ماحول، یہ سب تو اس جمعے میں نہیں ہو پائے گا۔ آئندہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو کتنے برکتوں کا ظہور ہوا اور کیا کچھ رونما ہوا، اور کیسے حالات میں ایک بیک چینجنگ آ گئی اور بدلاؤ آیا، اور کیا کچھ ہوا اس وقت، کیونکہ ٹائم کم رہتا ہے۔ اتنا جانے خاندان کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا، کیسا تھا، اور کس مرحلے سے اور کس آزمائش سے گزرنا پڑا خاندان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ دعائے ابراہیم اور نوید مسیحا ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہوئے دا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے محبوب نبی کے دنیا میں تشریف آوری کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگی تھی کہ اپنے محبوب نبی کو دنیا کے اندر بھیج دیجیے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اور یہ بھی ہمارے نبی کا مقام ہے اور کمال ہے کہ جب لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں تب لوگ جانتے ہیں ان کو، لیکن ہمارے نبی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نبی دنیا کے اندر آئے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی لوگ جان رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے نبی ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم کا پتلا اور مجسمہ جسم بھی نہیں بنا تھا، اس سے پہلے ہی میں نبی تھا، اس سے پہلے ہی میں نبی تھا، اس سے پہلے ہی دنیا کے آنے سے پہلے ہی لوگ جان رہے تھے حضور کے مقام کو۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اور قریب بہت سے انبیاء کرام بشارت دیے اپنی امتیوں کو کہ ایک آخری نبی آئیں گے، انتم نبی آئیں گے، وہ اس طرح کے ہوں گے، ان کی خوبیوں کو پیغمبروں نے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے، ہاشم نام تھا، وہ بہت ہی کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ اب جب باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ننیحال میں، مدینہ منورہ ان کا ننیحال تھا، مدینہ منورہ میں جا کر کے رہنے لگے۔ ان کی ماں چلی گئی مائکے اور مدینہ میں رہنے لگی۔ مدینہ میں رہتے رہتے وہ بڑے ہوئے۔ اتفاق یہ تھا کہ مکۃ المکرمہ سے کوئی شخص مدینہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان تیر اندازی کر رہا ہے، لیکن ہر بار اس کا تیر لگ جا رہا ہے نشانے پہ،
چوکتا نہیں ہے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا نشانہ نہیں چوکے گا کیونکہ میں قریش کا نوجوان ہوں، اپنے خاندان کی طرف وہ حوالہ دے رہا ہے۔ تو وہ مکۃ المکرمہ سے جو شخص گئے تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ لڑکوں میں سے ایک لڑکا اس طرح کی تیر اندازی کر رہا ہے اور یہ بار بار کہہ رہا ہے، تو وہ چونکے کہ ہمارے یہاں کا ہی کون شخص ہے۔ تب بعد میں جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کا لڑکا ہوں، یعنی ہاشم کا لڑکا ہوں، شیبہ۔ وہ واپس آئے مکۃ المکرمہ میں اور ان کے چچا سے یعنی عبد المطلب، ان کا نام تھا مطلب، چچا کا نام تھا مطلب، شیبہ کے چچا کا نام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی، اور غیرت دلائی کہ تمہارا بھتیجا مدینے میں رہ رہا ہے اور تم یہاں اپنے بھتیجے کو لا نہیں سکتے ہو، اپنے یہاں رکھ نہیں سکتے ہو۔ غیرت دلائی مکۃ المکرمہ میں لوگوں میں غیرت تو تھی، فوراً گئے سفر کے مدینے کا اور جا کر کے شیبہ کو اپنے سواری پہ پیچھے بیٹھائے اور لے کر کے مکۃ المکرمہ واپس لے آئے۔ مکۃ المکرمہ میں جب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کسی نوجوان کو بیٹھائے ہوئے لا رہے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ غلام لے کر کے، اس وقت غلامی کا دور تھا، غلام بنایا جاتا تھا، تو کسی غلام کو خرید کر کے لائے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہنے لگے تو عبد المطلب ہیں، مطلب کے غلام، عبد کے معنی غلام، بندہ بھی ہوتا ہے غلام کے بھی ہوتا ہے، یعنی مطلب کے غلام ہیں۔ اسی دن سے شیبہ کا نام جو ہے، جو اصل نام ہے شیبہ، حضور کے دادا کا نام شیبہ ہے، وہ نام اتنا نیچے چلا گیا اور عبد المطلب یہ فوکس ہو گیا، اور آج تک لوگ یہی عبد المطلب جانتے ہیں کہ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، حالانکہ مطلب ان کے چچا کا نام تھا، اور عبد المطلب اس لیے پڑا کہ اس لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے یہ غلام ہیں، اور اسی دن سے مشہور ہو گئے عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کے اوپر بھی یہ آزمائش آئی، بہت بڑی آزمائش آئی کہ باپ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا، اور بہت ہی غربت اور افلاس میں ان کے ایام گزرے۔ کوئی بڑی چیز آنے والی ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے ملنے والی ہوتی ہے تو بڑی آزمائشیں اس سے پہلے آتی ہیں، بڑے حالات بڑے گمبھیر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضور کی جب تشریف آوری ہوئی دنیا کے اندر تو بڑے خاندان پہ بڑے حالات آئے، یہاں تک کہ عبد المطلب کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، یعنی حضور کے دادا کے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے نظر مانی کہ میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو کعبہ کی پاسبانی وہ کریں گے، دیکھ ریکھ کریں گے، اور 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ اس کو قربان کر دوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس طرح اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا حکم ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اسی ابراہیمی ملت کے بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ 10 بیٹے پیدا ہو گئے۔ اب ان کو نظر پوری کرنی ہی تھی، وہ بھی عرب کے لوگ بہت وعدے کے بہت پکے ڈھل مل تھے نہیں وہ۔ اب یہ ہوا کہ ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو قرعہ ڈالا جائے، 10 بیٹوں میں جس کا نام آ جائے اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے۔ یہ دوسری بڑی آزمائش آئی جو حضور کے ابا جان کے اوپر آزمائش آئی، یعنی حضرت عبداللہ کے اوپر۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ جب قرعہ ڈالا گیا تو حضور کے ابا، حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اور حضرت عبداللہ سب سے منفرد تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے الگ تھلگ مزاج رکھنے والے تھے، اور الگ ہی ان کی بناوٹ، سجاوٹ اور اللہ کی طرف سے رونق اور نور ان کے چہرے پر تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں، عبداللہ کو نہ ذبح کیا جائے، کسی اور بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ پھر کیا ہو؟ تو بڑے بڑے وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں نے بتایا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر قرعہ ڈالا جائے۔ کئی بار قرعہ ڈالا گیا لیکن ہر بار حضور کے ابا حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کے نام پہ اور 100 اونٹ کے نام پہ قرعہ ڈالا جائے، اور یہ چلتا رہا سلسلہ۔ پھر جب 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ یہ جب ڈالا گیا تو 100 اونٹ کا نام آ گیا، حضرت عبداللہ بچ گئے، اور ادھر حضرت عبد المطلب دادا نے 100 اونٹ کو اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پہ قربان کیا، ذبح کیا۔ اور حضرت عبداللہ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، اور میرے باپ حضرت عبداللہ بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے ان کا نام نکلا تھا، ان کے ذبیحہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ پر یہ آزمائش ہے۔ مزید یہ آزمائش آئی کہ جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ. جب یہ خاندان کو ہم سمجھ لیں گے تو ولادت با سعادت اور حضور کی تشریف آوری کا نقشہ صحیح سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. اس لیے میں پہلے خاندان سے شروع کر رہا ہوں کہ حضور کی خاندان کو سمجھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا نور تھا، اور بڑے بڑے یہودی عورتیں جو پڑھی لکھی عورتیں تھیں وہ ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتی تھی کہ جس نوجوان کے چہرے پہ وہ نور ظاہر ہو، چونکہ وہ کتابوں کے پڑھے لکھی تھیں، اس لیے تلاش میں رہتی تھی کہ ایسا نوجوان کوئی نظر آ جائے جس کے میں شادی کر لوں. حضرت عبداللہ کو بہت مرتبہ اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ عورتیں ان کو گھیر لیتی تھیں، پکڑ لیتی تھیں اور کہتی تھی میرے ساتھ غلط کام کرو. لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اور خاندان کی طہارت پر، پاکیزگی پر، کہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ مدد تھی. حضرت عبداللہ کبھی کسی کی طرف منہ اٹھا کر کے اور چہرہ اس کی طرف نہیں رکھے، دھیان نہیں دیے، بلکہ ہر بار جو ہے بچا لیے گئے. حضرت آمینہ کے ساتھ جب نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا تو وہ نور جو پہلے چہرے پہ ظاہر ہوتا تھا، نور نبوت جس کو کہہ لیا جائے، وہ منتقل ہو گیا حضرت آمینہ کی طرف، ماں کی طرف منتقل ہو گیا. اس کے بعد کے لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ نور جو عبداللہ کے چہرے پہ نظر آتا تھا وہ منتقل ہو چکا ہے. آزمائش یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ اس وقت مکۃ المکرمہ میں لوگ جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ تجارت کرنا تھا. تجارت کیا کرتے تھے، سامان لے جاتے تھے یہاں کا دوسرے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں کا سامان لاتے تھے یہاں بیچتے تھے. اسی طرح کا وہاں ان لوگوں کا کاروبار تھا، تجارت ہوتی تھی. حضرت عبداللہ کی جب شادی ہو گئی حضرت آمینہ سے تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے جائیں. عبد المطلب سے اجازت لے کر کے، باپ سے اجازت لے کر کے، اور تجارت کے لیے جانے کا پورا ارادہ، پوری تیاری کیے. جانے کے وقت جو ماحول تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. اپنی نئی نویلی بیوی اہلیہ سے اجازت لینے کے لیے جب حضرت آمینہ کے پاس پہنچے، کیونکہ ابھی شادی کے چند مہینے ہوئے تھے، قریب 5 مہینے یا 6 مہینے ہوئے تھے شادی کے، اور حضرت عبداللہ اب جا رہے ہیں تجارت کے سفر پہ، اور ابھی حضرت آمینہ کی عمر بہت کم، مختصر عمر ہے، 17-18 سال کی ہیں، اور شوہر جدا ہو جائے اتنے ہی کم دن کے بعد، یعنی ابھی شادی کے چند ہی مہینے گزرے ہوں اور شوہر کسی لمبے سفر پہ جا رہا ہو، تو بیوی کے دل کو پوچھئے کہ کیا اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، اس کو کتنا عجیب لگتا ہے کہ ہمارا شوہر مجھ سے دور جا رہا ہے. تو آپس میں جو میاں بیوی کی یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کی جو باتیں ہوئیں وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی حضرت آمینہ سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میں تم سے جدا ہو کر کے جا رہا ہوں، لیکن جب میں سفر سے واپس آؤں تو میری خواہش ہے کہ میں جب اپنے گھر پہ آؤں تو دروازہ تم کھولو اور سب سے پہلے جو میری نظر پڑے وہ تمہارے چہرے پہ میری نظر پڑے، اور سب سے پہلے جو میری ملاقات ہو تم سے ہو. یہ محبت کی میاں بیوی کی آپس کی باتیں تھیں. یہ کہہ کر کے حضرت آمینہ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، میرے شوہر آپ جا رہے ہیں، آپ جائیے سفر کر کے واپس آئیے، میں ہی دروازہ کھولوں گی، میرے ہی اوپر سب سے پہلے تمہاری نظر پڑے گی. یہ میاں بیوی کے درمیان آپس کی باتیں وعدے ہو گئے، اور حضرت عبداللہ سفر پہ، تجارت کے سفر پہ چلے گئے. کیا معلوم کہ اب حضرت عبداللہ واپس نہیں آنے والے ہیں، اب پھر اپنے گھر نہیں آ سکیں گے. اتفاق یہ ہوا کہ تجارت کیے، تجارت کرنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو مدینے میں، راستے میں مدینہ پڑتا تھا، اور حضرت عبداللہ کا وہی سسرال تھا، یعنی حضور کا ننیھال تھا. جب اپنے سسرال مدینہ پہنچے تو اتنی شدت کی بیماری ہو گئی ان کو، اور اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ چلنا ان کے لیے دشوار ہو گیا. آخر کار قافلے میں اور جو سفر میں اور جو ساتھی تھے انہوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ حضرت عبداللہ کو یہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ علاج و معالجہ ہو، ٹھیک ہو جائے تو چلے آئیں گے پھر مکہ. مدینے میں ان کو چھوڑ دیا گیا، چند دن وہاں رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب ادھر قافلہ پہنچا مکہ میں تو ہر گھر میں خوشی کے شادیانے تھے، سب کے گھروں میں خوشی کا ماحول تھا کہ واپس آ گیا ہے قافلہ جو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا.
ادھر سب عورتیں اپنے اپنے شوہر اور اپنی اولادیں اپنے اپنے باپ کے انتظار میں سب گھر کے باہر کھڑے ہوئے انتظار میں ہیں. ادھر وعدے کے اعتبار سے حضور کی امی حضرت آمینہ بھی اپنے شوہر عبداللہ کے انتظار میں دروازے کے پاس آ کر کے کھڑی ہیں کہ میرے شوہر عبداللہ آنے والے ہوں گے. یہ وعدے کر کے گئے تھے کہ دروازہ تم ہی کھولنا. انتظار ہوتا رہا. سارے کے سارے قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے, لیکن حضرت آمینہ انتظار ہی کرتی رہیں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے, اور حضرت عبداللہ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. جب بہت وقت گزر گیا تو حضرت آمینہ نے عبد المطلب سے کہا کہ پتہ کرو عبداللہ نہیں آئے, کیا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں آئے. جب عبد المطلب نے پتہ کیا, معلوم کیا, تو پتہ چلا کہ وہ بہت ہی بیمار ہو گئے تھے راستے میں اور ان کو مدینہ چھوڑ دیا گیا ہے, وہ مدینے میں ہیں. کتنا سخت یہ مرحلہ تھا اور کتنی بڑی آزمائش تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ پر. اور جب ان کو یہ پتہ چلا, عبد المطلب فوراً جو ہے کسی کو بھیجے مدینہ حالات کی جانکاری کے لیے کہ جا کر کے پتہ کرو کہ حضرت عبداللہ کی کیا حالت ہے مدینہ. اور جب وہ آ کر کے بتایا وہ شخص نے کہ عبد المطلب تمہارے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا, اب اس دنیا کے اندر وہ نہیں ہے, اور ان کی قبر بھی وہیں بن گئی ہے. اور انہوں نے حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ کو جب بتایا عبد المطلب نے کہ تمہارے شوہر عبداللہ اس دنیا میں اب نہیں رہے, وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, کیا گزرا ہوگا حضور کی ماں پر کہ ابھی شادی ہوئی 1 سال بھی نہیں ہوئے ہیں, شوہر جدا ہو کر کے سفر پہ گئے اور پھر واپس نہیں آئے, ان کا انتقال ہو گیا, اس دنیا سے چلے گئے. اسی لیے حضور کو در یتیم کہا جاتا ہے کہ حضور ابھی دنیا کے اندر تشریف بھی نہیں لائے تھے, آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو چکا تھا. حضور کو اسی لیے در یتیم کہا جاتا ہے کہ باپ دنیا سے پہلے ہی منتقل ہو چکے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی اس صحرا میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اس وقت عربوں میں کیا ماحول اور کیا رواج اور کیا برائیاں تھیں, اور پھر حضور کی ولادت کے وقت کیا آثار اور برکات ظاہر ہوتے ہیں. وقت نہیں ہے کہ اب اس کو بیان کیا جائے, آئندہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صحیح ڈھنگ سے منظر کشی کی جائے کہ حضور دنیا کے اندر کس اعتبار سے کس انداز سے تشریف لائے, کیا ہی اعلیٰ اور عرفہ